اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات اور زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیاتیں پڑھتے ان کو پاک کرتے اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریحاً گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کو پاک کرتے اور علم فرماتے ہیں جو ان لوگوں سے نہیں ملے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ان آیات کی تفصیل میں جانے سے قبل میں ایک اہم موضوع پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور ہے یا معاذ اللہ آپ ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہیں۔ سب سے پہلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخری حصے سے اس پہ استفسار کرتا ہوں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ذکر کیا گیا ہے اور ذات برحق فرماتا ہے کہ جو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی وہ مراد پانے والا ہے۔ اس پوری آیت کی تفصیل
کچھ دیر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے ایک حصے کا اگر ہم جائزہ لیں، جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب خدا کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جن پر تم پردے ڈالتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے رہے۔ بتحقیق تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے مخاطب ہے، جہاں اہل کتاب کے علماء نے دینی کتابوں میں جو تحریف کی، جو تبدیلی کی ہے، اس آیت میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ناخواندہ قوم سے تعلق رکھنے والے اور کسی انسانی مکتب میں تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود اور حجاز میں کوئی تعلیمی مرکز نہ ہونے کے باوجود یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توریت اور انجیل کی وہ باتیں جانتے ہیں جو ان کے علماء چھپاتے ہیں، ان کو کھول کر اور توریت اور انجیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ایمان ظاہر کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا علم جاننے کے لیے کوئی دنیاوی راستہ نہ تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیبی علم کے قائل ہوئے۔ لہٰذا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کی نشاندہی کی کہ جو باتیں یہ چھپاتے تھے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں نور اور کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں اکثر تفاسیر لکھنے والوں نے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، مگر نہ ہم ذات حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ صفات حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ افعال حق کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اسماء حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ذات حق ہے جس نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے ایسی مخلوق کو خلق کیا جس میں نور اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور کہیں فرمایا کہ اے جابر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اور پھر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے اہل بیت یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور مولا امام حسن علیہ السلام و مولا امام حسین علیہ السلام،
یہ سب اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اور علی علیہ السلام ایک نور تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نور کو خلق کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کا نور ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 40,000 سال پہلے اپنے نور سے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور خلق کیا، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس وقت نہ آسمان خلق ہوا تھا، نہ زمین کا کوئی وجود تھا، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تھا۔ اس وقت کچھ بھی نہ تھا سوائے ذات خدا کے، نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے نور کے۔ پھر یہ نور اللہ تعالیٰ نے پشت آدم میں قرار دیا، پھر یہ نور پشت در پشت یہاں تک کہ یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت تک پہنچا۔ وہاں سے یہ نور تقسیم ہوا اور ایک نور کا ٹکڑا جناب عبداللہ علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا، جبکہ دوسرا ٹکڑا پشت جناب ابو طالب علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اب رہا سوال کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ہمارے جیسے بشر تھے؟ تو میں جواباً فقط اتنا ہی کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کی صورت میں بھیجا ضرور گیا اس دنیا میں، مگر وہ ہرگز ہمارے جیسے نہیں۔ اور اپنی دلیل میں قرآن حکیم کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت کی 6 آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، مگر مجھے وحی حاصل ہوتی ہے، مجھ پر وحی اترتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور تباہی ہے مشرکین کے لیے۔ پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 110 جو کہ اس سورے کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر ایک بار نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی ہے، لہٰذا جو اللہ کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے مخاطب ہے،
مگر دونوں آیات میں پیغام مشرکین کی طرف ہے کہ معبود برحق اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جبکہ ہم میں سے کسی انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، مشرکین کا تو ہو سکتا ہے لیکن کسی مسلمان کا نہیں۔ آپ کے سامنے جناب مریم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو قرآن میں جناب مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو کچھ قرآن حکیم میں مکالمہ ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام جناب مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے کہ آپ علیہ السلام یعنی جناب مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیں، تو جناب جبرائیل علیہ السلام بشر کی صورت ہی میں جناب مریم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جناب جبرائیل علیہ السلام کو نور سے خلق کیا، جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں جو کہ نور ہیں، مگر جب جناب جبرائیل علیہ السلام کو بشر کی صورت میں مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اسی طرح اگر ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے خلق کیا، مگر ہم انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کی صورت میں بھیجا گیا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے ہیں۔ ہم نے ابتدا میں سورہ جمعہ کی پہلی 3 آیات کا ذکر کیا، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و منزہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آخر یہ اللہ ہے کون؟ یہ اللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ہے، یعنی وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ قدوس یعنی بے عیب ہے، وہ عزیز یعنی غالب اور طاقتور ہے، اور وہ حکیم یعنی کہ منصوبہ ساز ہے۔ وہ بغیر منصوبہ بندی کے کوئی کام نہیں کرتا، وہ بادشاہ ہے، بے عیب ہے، طاقت والا ہے اور منصوبہ ساز ہے۔ یہ اللہ وہی ہے جس نے جاہلوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یعنی یہ وہ اللہ ہے جس نے ان جاہلوں میں ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی تدبیر، کسی حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو یقیناً اس رسول کو بھیجنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ تو ان آیات میں جہاں اپنے 4 نام اور ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے،
وہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں اپنے 4 نام اور ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، پھر دوسری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 ہی فرائض کا بیان ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے ساری دنیا کھلی گمراہی میں تھی۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اپنے وقت تک محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد آنے والوں کی بھی ہدایت کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات سنانے والے ہیں، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنے والے ہیں، کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں، حکمت کی باتیں سکھانے والے ہیں، نہ صرف اپنے وقت کے لوگوں کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام تر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دی۔ اس کے باوجود بھی اکثر کتابوں میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جو بھی یہ بات کرے یا اس کا ذکر کرے تو وہ خود جاہل مطلق ہے، جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اس کا اصرار کرے اور بارہا اس کا اصرار کیا جائے کہ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر نازل ہوتے ہیں، جو کہ تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور اس حدیث کا بیان روایت کرنے والے کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، تو یکایک اچانک جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھ، جس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام آپ کو زور سے دبوچتے ہیں، اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ آپ سے مخاطب ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت غیر ہوتی ہے، آپ کو پسینے آتے ہیں، آپ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، آپ گھر واپس جاتے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے کمبل لانے کی درخواست کرتے ہیں، اور سارا ماجرا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو سناتے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہوں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر، اور ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی عصمت کے بھی قائل ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ سے مخاطب ہوں تو آپ ان کو تسلی دیتی ہیں
کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی، جن کا نام تاریخ نے ورقہ بن نوفل بیان کیا ہے، ان کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی نبوت کی خبر دیتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، بغیر کسی حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، اور نعوذ باللہ ایک ایسے شخص کے پاس وحی لے کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا۔ میری عقل جو ہے یہاں پر معوف ہو کر رہ جاتی ہے کہ کس طرح کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توہینی کلمات ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو دبوچنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوف طاری ہونا، ان پہ لرزہ طاری ہونا، اور آپ یقیناً آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں، اور ان کو آپ کو سمجھانا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وہ شخص جو کہ عیسائی ہے، وہ آپ کو بتائے اور وہ آپ کو نبوت کی بشارت دے، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو پہچانا تک نہیں۔ یہاں میں آپ سے کچھ اور بھی سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں، اور ہر مسلمان سے میرا یہی سوال ہے کہ وہی ہے، جبرائیل علیہ السلام ہیں، ذات پروردگار ہے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یہ کون شخص ہے جو اس وحی کا شاہد بنا اور کاتب بھی بنا؟ وہ کون ہے جس نے یہ واقعہ دیکھا، پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے مکالمے کو بھی سنا، اور جبرائیل علیہ السلام کو نبی کو دبوچتے ہوئے بھی دیکھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سروں اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور ان کی مدد کی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی اللہ تعالیٰ سے پیغام لیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس
کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی حیثیت سے پیغامات وصول کرتے ہیں، اور جب آپ لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت رسول کی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی برحق ہیں کہ جن کا ذکر لوگ توریت اور انجیل میں دیکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مصرف بھی بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نیک اعمال بجا لانے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، پاک و پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، جبکہ خبیث چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، لوگوں کے فرسودہ رسم و رواج اور ناکارہ نظام کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے نظام کا نفاذ کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ہر برائی سے روکتے ہیں، ہر طیب چیز کو حلال کرتے ہیں، خباثت کو حرام کرتے ہیں، اور اس زمانے کے فرسودہ قوانین کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے قوانین کا اطلاق کرنے والے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے جاننے والے بھی ہیں، ہر برائی کا علم بھی رکھتے ہیں، طیبات کو بھی جانتے ہیں اور خباثتوں سے بھی واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں مگر ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، اور جو کچھ سامنے ہیں اس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ کہنے کی کوئی جسارت نہ کرے۔ مت کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ سمجھنے والا خود جاہل مطلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وہ وحی اترتی تھی جو جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، اور ایک وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ عالم غیب سے لائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے اسے گون دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک طیب چیز سے لوگوں کو آشکار کر دیا۔ اس ذات عظیم نے حرام پہنچانے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی خباثت سے ہمیں آشکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لوگوں کو عمل کر کے سمجھایا
کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے، قیام میں کن سوروں کی تلاوت کرنی ہے، کب بآواز پڑھنا ہے، کب خاموشی اختیار کرنی ہے، دعائے قنوت کب پڑھنی ہے اور کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا کرنا ہے، نماز کو کیسے اور کب ختم کرنا ہے، کس نماز میں کتنی رکعات پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تک قرآن تو پہنچا دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھنے کے آداب بتائے، اس کی تشریح کی، اس کی تفسیر ہم تک پہنچائی، پھر روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، جہاد کے، غرض یہ کہ تمام احکام الہی ہم تک پہنچائے۔ تو ہر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسان کی تربیت کی اور انہیں ان تمام علوم سے روشناس کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق ہوں یا اولاد کے، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق ہوں، سب ہم تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ضابطۂ اخلاق پیش کیا، تمام دینی اور دنیاوی مسائل کا حل پیش کیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ کہے تو یہ اس کا کیسا عقیدہ ہے؟ یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، جسے ہم اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم کہتے ہیں۔ دراصل وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبیل ہے۔ صراط مستقیم کوئی بنا ہوا راستہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، بس جہاں آپ سرکار دو عالم قدم رکھ دیں وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، آپ کی اطاعت کائنات کے ایک ایک فرد پر لازم قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کا، رسولوں کا، اوصیاء کا سردار بنا کر بھیجا۔ تمام نبیوں کو، رسولوں کو اپنی امتوں پہ گواہ بنایا، اور ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اس دن کو یاد کرو۔ بات یہاں قیامت کی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کو یاد کریں جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے۔ اس کتاب میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ اس کتاب کی پہلی صفت ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ ہوئی اس کی تیسری صفت، اور یہ کتاب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، تو یہ اس کی چوتھی صفت ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے جو میرے خیال میں 600 سے 1000 صفحات پر مشتمل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے حروف کا سائز کیا ہے، مگر بڑے حروف کے ساتھ بھی اس کتاب کو چھاپا جائے تو 1000 صفحوں سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے مگر دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کتاب میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ یہ دعویٰ ذات حق کا ہے اور اس کا کوئی بھی دعویٰ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ چلیں آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بیج لائے اور دعویٰ کرے کہ اس بیج میں پورا درخت موجود ہے تو کیا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے، مگر یہ اب سب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس دانے کی یا اس بیج کی نشو و نما کس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کس طرح اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اس کتاب کو کتنا سمجھتے ہیں، کیسے اور کس سے سمجھتے ہیں۔ کتاب تو موجود ہے مگر ضرورت سمجھانے والے کی ہے، کیونکہ آپ کے لیے قرآن اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک اس کو سمجھانے والے کا سہارا نہ لیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت علیہ السلام۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت قرآن سے ہرگز جدا نہیں، اور جنہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ قرآن ان کے لیے کافی ہے تو گویا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو جھٹلایا جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ قرآن حکیم کی سورہ نساء کی 113ویں آیت کا جائزہ لیں
تو آپ دیکھیں گے کہ ذات برحق فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم و دانائی عطا کر دی۔ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن حکیم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کرنے والے ہیں۔ قرآن اگر رحمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اگر قرآن خوشخبری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی خوشخبری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن حکیم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی علم الہی جب الفاظ کی صورت اختیار کرے تو وہ قرآن حکیم ہے، اور جب لباس نور میں آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر قرآن بے عیب ہے تو ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے عیب ہے۔ قرآن پاک و پاکیزہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طاہر و طہارت کا پیکر ہیں۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نعوذ باللہ قرآن حکیم میں عیب تلاش کرنا شروع کر دوں یا اس میں نقص تلاش کروں تو آپ سب میرا کیا حشر کریں گے؟ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم آپ مجھے کافر ضرور قرار دیں گے۔ اگر قرآن میں عیب نکالنے والا کافر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نقص نکالنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن حکیم برابر ہیں؟ اگر ہم سب کا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند قرار دے تو کیا کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے نبی ہیں، اور جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ بھی اللہ ہی کی ہے، تو اللہ جسے چاہے بلند مقام پہ فائز کر دے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی قرآن حکیم مسلمانوں کے لیے ہے
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اسی قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالمین ہے کیا؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر اللہ کی ذات رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت العالمین ہے۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے وہیں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ نحل کی آیت 89 کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پہ گواہ بنایا گیا۔ یعنی جو تمام انبیاء کا رابطہ اپنی امتوں کے ساتھ ہے وہی رابطہ انبیاء کا ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان انبیاء سے ہے۔ تو جتنا فرق تمام امتوں اور ان کے انبیاء میں ہے اتنا ہی فرق تمام انبیاء اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنے اس جملے کی دلالت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا اور کہا تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا اور پھر دنیا میں بھیجوں گا اور پھر ایک رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجوں گا جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کریں گے، تو تم سب پر واجب ہے کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تم پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرو۔ پھر اقرار لیا اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور تیار رہو گے کہ اس کی مدد کرو گے۔ ان سب نے اقرار کیا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے، اور پھر کہا کہ تم سب گواہ رہنا اور میں بھی تم سب میں گواہ ہوں۔ تو وہ اللہ اس گواہی میں شریک ہے جو خود لا شریک ہے۔ یہ ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ کیا اس وقت جب یہ عہد لیا گیا تو کیا یہ دنیا میں موجود تھے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا میں نہیں تھے۔ اگر دنیا میں نہیں تھے تو پھر وہ عالم ارواح میں تھے، اور اگر وہ سب عالم ارواح میں تھے تو اس وقت بھی وہ نبی تھے، اور جب دنیا میں ان کو بھیجا گیا وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ تو یہ بات طے ہے کہ نبی کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، نبی نبی ہی ہوتا ہے۔ نبی 40 برس کی عمر میں نبی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے
تمام انبیاء کو نبی کا مومن بنا دیا۔ ایک مومن میں اور نبی میں مولا اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ غرض یہ کہ تمام انبیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں، ان کے آقا ہیں، اور یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء کے مولا ہیں تو میرے مولا کائنات علی ابن علی علیہ السلام نوح کے بھی مولا ہیں، آدم کے بھی مولا ہیں، ابراہیم کے بھی مولا ہیں، موسیٰ کے بھی مولا ہیں، عیسیٰ کے بھی مولا ہیں، اور تمام عالم کے مولا ہیں۔ کافی دیر آپ تمام سامعین کی خدمت میں مختلف آیات پیش کیں اور کوشش کی ایک ادنا سے طالب علم نے کہ آپ تک ایک پیغام، ایک میسیج پہنچایا جائے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور کیا ہم واقعی ان کی عزت کرتے ہیں، کیا ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیا ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو میں ایک لمحے کے لیے سچ بھی مان لوں تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً فوقتاً امت تکلیفیں پہنچاتی رہی۔ آپ کے ساتھیوں کا جنگ احد میں کیا کردار رہا؟ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، 1000 کا لشکر جمع کیا جاتا ہے اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، 300 ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جب جنگ احد میں، غزوہ احد میں فتح قریب ہے تو ایک دستہ جو کہ پہاڑی پہ موجود ہے اس گھاٹی کو چھوڑ کر مال غنیمت لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں تو ایسے میں جو باقی مسلمان ہیں وہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور پہاڑی پر بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ندا بلند ہوئی، اور غالباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ندا شیطان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے گئے، تو اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے امتیوں، اگر تمہارے بھائی کا قتل کر دیا جائے
تمہارا باپ مارا جائے تو کیا تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ اس کے بعد آپ اگر جنگ خندق کو دیکھیں تو یہاں پر بھی اصحاب کے مکالمات قرآن حکیم میں موجود ہیں کہ کس طرح ان پر خوف طاری تھا اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حق کے ساتھ تھا، کوئی نبی کے ساتھ تھا، تو وہ میرے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، جو کوئی بھی مقام ہو، چاہے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہو، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو، صلح حدیبیہ میں ہو، میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ہیں۔ میں بہت زیادہ ان غزوات کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، جو کچھ خیبر میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، مگر غزوہ تبوک ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے کہ جہاں آپ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، اور یہ بھی واقعہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ میں یہاں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ سب قرآن میں موجود ہے، قرآن سے باہر میں آپ سے کچھ نہیں کہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر میرے اقربا سے محبت۔ تو کیا محبت کی ہے امت نے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے ہیں تو کسی نے کہا کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ارے قرآن کافی کہنے والوں، اگر قرآن کافی تھا تو کیوں ہر مسئلے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پکارتے تھے؟ اور پھر کس طریقے سے زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبا پلائی گئی؟ اور کس طریقے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں چند لوگوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کتنے غریب ہیں میرے مولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف کفار نے، مشرکین نے تکلیفیں پہنچائی، آپ کو تو اپنے ہی منافقین کھا گئے میرے مولا، میرے آقا۔ کس طریقے سے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے در کو آگ لگائی گئی، کس طریقے سے مولا کائنات علی ابن علی ابی طالب 3 رات 3 دن بستر مرگ پر تکلیف کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے، کس طریقے سے مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور یہی بس نہ ہوئی ان کی، ان ظالموں نے آپ کے تابوت میں تیر برسائے۔ میرے اندر ہمت نہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی شہادت بیان کروں۔ پروردگار عالم دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، پروردگار عالم ان پر نہ ختم ہونے والی تسلسل کے ساتھ تا قیامت لعنت ہو۔ اے میرے معبود رحمت نازل فرما، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاک آل علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔